یہاں میں ایک بات بتا دوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں, 2 منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا, ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار, قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بیوقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بیوقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بیوقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا, تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکات صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ, سولر پلیٹیں لگانی ہے. میں نے سولر پلیٹیں, میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہے ہم زکات دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی, تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کیا کرو. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا. یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا. میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے, کون سا میچ ہونے والا ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی, واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے, تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو, پچھلے میچز دیکھے ہوں, انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتا, نہ ہمیں اگلے کا پتا. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے, لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے, کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, جن یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا, تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں, یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں. ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائی ہے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے. بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے, یا مسجد میں ہوں گے, یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے, یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا, آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا, 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, تو میں اس کے اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا, ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں, جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں, لیکن سال میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی.
تو ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اس میں آخرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کا کوئی ٹاپک, کوئی تبصرہ بول لو نا یار. تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تبصرہ. جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آہستہ 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 جب ایک دن ایک بات سنے گا, 2 دن سنے گا, 3 دن, 10 سال, 15 سال, 20 سال, 30 سال ایک جیسے ٹاپک سن کے, اور جن کا سب کا تعلق دنیا سے ہے, تو دنیا ہی اس کے دماغ میں ٹھسے گی کہ نہیں ٹھسے گی؟ اس لیے پھر اس کو یہ باتیں کہ موت کے بعد حساب ہے, ہم آئے آخرت کے لیے, یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اس کو. تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت, میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی؟ پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی بار 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 سوچا کرو, کہاں گئے اتنے بڑے بڑے لوگ. آج کوئی جیتتا ہے نا, ہار جیت ہوتی ہے, جیتنے والا کتنا خوش ہوتا ہے. کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے, کسی ایکٹر کی فلم ہٹ ہو جائے, کسی کوئی کھلاڑی فائنل میچ جتوا دے, 8-10 چھکے مار دے, صحیح ہے نا, اور اس کی وجہ سے میچ, ہم نے تو جاوید میاں کا آخری چھکا یاد آتا ہے نا, شارجہ تھا, اس نے آخری چھکا لگایا, وہ بھائی ہم بھی 2 فٹ کلابازیاں کھا رہے تھے. اس کے بعد بڑی عزت ہوئی جاوید میاں کی, اللہ عزت دے. اور لیکن جاوید میاں کی عزت ہوئی الحمدللہ, اللہ دے اور عزت. لیکن کیا ہے, جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بڑی عزت لوگوں کو اللہ نے دی ہے. 2 چیزیں سوچ لیا کریں, قارون سے زیادہ عزت ہم نہیں کما سکتے. اس کے پاس اتنا پیسہ, اتنا پروٹوکول تھا نا, کہ جب وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ نکلا تو لوگ کیا کہتے تھے, یا لیتنا مثل ما اوتی قارون. یار اس آدمی کو, لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس لڑکے کی ایج دیکھو اور اس کے پاس پیسہ دیکھو, اس ایج میں خدا نے اس کو اتنا نوازا ہے. ایسا لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. ایسی ایج ہے, 24 سال کا لڑکا کروڑوں میں کھیل رہا ہے, بزنس شروع کیا نا 4 سال بعد کروڑوں روپے کا مالک بن گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر دین ہے سبحان اللہ, نہیں ہے تو 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو, کوئی ہے ویلیو؟ میں نے کہا وہ اتنے بڑے بڑے قارون سے زیادہ تھوڑی. قارون کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے, اس سے زیادہ تھوڑی ہے. کیا ہے, کوئی رال ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قارون کے ساتھ یہی تھا, لوگ کہتے تھے یار اس ایج میں اس کی عزت دیکھو. تو جو عقل مند لوگ تھے نا, اہل علم, انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ, تم تباہ ہو جاؤ, تم اس قارون کی اس دنیا کے چند ٹکوں پہ رالیں ٹپکا رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اللہ جو بدلہ دے گا نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا وہ.